بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک رات بیمار رہا، اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی کسی بھی نوعیت کی، اور اس نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی میرے رب کا حکم، مجھ پر بیماری آ گئی، میرے رب کی رضا سے آئی ہے اور شفا بھی میرے رب ہی مجھے دیں گے، تو وہ اس فیصلے پہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو کے نکلے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دکھ، بیماری، تکلیف اگر ایک رات کی بھی آئی اور ہم نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ فیصلے پہ راضی رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں، دوائی نہ لیں، ڈاکٹر کیا نہ جائیں، دوائی لیں، علاج کریں، وہ اپنی جگہ، لیکن ہائے ہوئی شکوہ شکایت نہ ہو کہ بھئی یہ مصیبت دیکھو یار مجھ پہ آ گئی، میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ پریشانیاں مصیبتیں میرے لیے ہی رہ گئی ہیں کیا؟ تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں تو یہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، ایسے جملے اللہ کو ناپسند ہیں، یہ بے صبری کے جملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے بندے کو بیماری دی، اب دیکھو میرا بندہ میرے فیصلے پہ راضی ہے یا نہیں۔ اگر راضی ہے، صبر شکر کرتا ہے، اس بیماری میں بھی رب کا صابر اور شاکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ گناہوں سے ایسا نکلے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کیسے کیسے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ صحت کی حالت میں جو جو نیکیاں کرتا تھا، جو جو وظائف اور اعمال کرتا تھا، اس کا اجر اس کو لکھتے رہنا، محروم نہ کرنا، کیونکہ اسے بیماری ہمارے حکم سے آئی ہے، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی بیمار ہوا۔ تو بیمار کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ صحت کی حالت میں جو اعمال نیکیاں کرتا ہے، اب بیمار ہو گیا نہیں کر پا رہا تو اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں وہ ساری نیکیاں لکھتے رہنا اس کے اکاؤنٹ میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ بیماری جو ہم نے اس کو دی ہے، اگر یہی مرض موت ہے اور اسی سے موت آنی ہے اس کو، تو روح جب قبض کریں گے تو اس حالت میں کریں گے کہ یہ دنیا سے گناہوں سے پاک جائے گا، اور اگر یہ بیماری اس کی مرض موت نہیں ہے، ابھی اس کی زندگی اور ہے آگے، تو جس دن ہم اسے شفا دیں گے یہ بستر سے اٹھے گا، کھڑا ہوگا، ہم اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت عطا فرمائیں گے، ہم اس کے خون کو اس سے بہتر خون عطا کریں گے۔ یعنی جب بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں، صحت پاتے ہیں، بستر سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے خون کو اللہ بیمار خون کو تبدیل کر کے نیا تازہ فریش خون ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے گوشت پٹھے جو بیمار تھے، جب اللہ کے حکم سے ہمیں شفا ملتی ہے تو آٹومیٹک یہ بھی سب تر و تازہ فریش ہو جاتے ہیں، بیماری سب دھل جاتی ہے۔ تو اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے فیصلوں پہ کس درجے کی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بیمار ہے، تکلیف میں ہے، درد سے چلا رہے، آہو پکار مچی ہوئی ہے،
تو فرمایا کہ یہ جو درد سے جو ہے اس کے تکلیف کی شدت سے جو آوازیں نکل رہی ہیں، اللہ ان آوازوں پر بھی اسے تسبیح پڑھنے کا اجر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کتنی پیاری بات ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، درد کی شدت ہے، تو وہ جو تکلیف کی آوازیں نکلتی ہیں مریض کے منہ سے، اللہ وہ درد اور پکار کی آوازوں پر بھی فرشتوں سے فرماتے ہیں لکھو لکھو، جیسے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور درد کی شدت کوئی زیادہ ہو گئی اور چیخنے کی نوبت آ گئی مریض کی، تو اللہ فرماتے ہیں لکھو لکھو اے فرشتوں، ایسا اجر لکھو جیسے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو۔ اور جب بستر پہ سو رہا ہے، مریض ہے، نیند آ گئی اور اب وہ سو رہا ہے، تو فرمایا کہ جتنے گھنٹے بھی سوتا رہے اس کو عبادت کا اجر دیتے رہنا۔ جتنے گھنٹے بھی مریض سوئے اللہ اس کو عبادت میں شامل کرتے۔ اور جب کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسا اجر دو جیسے میرے دشمنوں سے جہاد کر رہا ہو۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے اللہ کتنا کچھ مریض کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ میرے رب کی طرف سے آئی ہے بیماری، دکھ، میرا رب ہی اسے دور کرے گا، اور اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ چیخ و پکار پر بھی تسبیحات کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔ اگر سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ کروٹیں بدل رہے، مریض تکلیف میں ہے، اسے کسی کروٹ چین نہیں آ رہا، اللہ فرماتے لکھو اس کا ایسا اجر ہے جیسے میدان جہاد میں اللہ نبی کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے جنگ لڑ رہا ہو۔ تو بھئی اتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں اللہ، تو اور کتنی کریمی ہے۔ تو دکھ، بیماری، تکلیف، آزمائشیں میرے دوستو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ آدمی ہے بیمار ہو گیا، کبھی انسان سفر میں جا رہا ہوتا ہے، سفر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں بیمار ہوں، میں لیٹا ہوں، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ اور ماشاءاللہ دیکھو بھاگتے پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس مریض کو ہر سانس کے بدلے میں، وہ مریض جو سانس لے رہا ہے اور دوسروں کو دیکھ رہا ہے، دیکھو یار میں بیمار ہو گیا، میں تو ویل چیئر پر ہوں، میں تو صاحب جو ہے وہ سہارے پر ہوں، اور یہ دیکھو ماشاءاللہ سب اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، صحت مند ہیں، تو اللہ اس وقت مریض کی ان کیفیات پر ہر سانس کے بدلے میں اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر سانس کے بدلے میں اللہ اس کے 70,000 گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب بتائیے میرے دوستوں یہ کتنی پیاری بات ہے کہ بیمار آدمی، بیماری آ گئی، رب کے آگے صبر کریں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں، جب اللہ کا حکم آئے گا شفا آسمانوں سے نازل ہوگی، آپ شفا یاب ہوں گے۔ لیکن صبر کا دامن اگر تھام لیا تو ایک ایک سانس پر آپ کے 70,000 نیکیاں ملیں گی اور 70,000 گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ یہ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی بیماری پر کتنا صابر و شاکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ در حقیقت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے مغفرت کے اور بخشش کے ایسے ایسے بہانے اور خزینے رکھے ہیں کہ جن پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ تو دکھ، بیماریاں، تکلیفیں تو ہیں زندگی کا حصہ، لیکن صبر کرنے والے وہ رب کی بشارت پائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے اونچے اونچے مقام ہوں گے۔